چور کی دو قسمیں یاد کر لیں آپ بہت اچھی طرح سے. اگر یہ دو قسمیں یاد ہو گئی نا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سفر کا حاصل یعنی جو ہے نا مقصد حاصل ہو جائے گا. چور کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں. یاد رکھیں خوب اچھی طرح. ایک وہ چور ہوتا ہے جس کو لوگ چور کہتے ہیں اور اس میں پکڑے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, اور چوری بھی بہت حقیر نوعیت کی ہوتی ہے لیکن بدنامی بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے مسجد سے, جیسے ہوتا ہے نا, مثالیں بھی تو ہوتی ہیں نا. فار ایگزامپل مسجد سے چپل چوری کرنا. وہ چپل بکے گی کتنے کی؟ 20-25 روپے کی بھی نہیں بکے گی, بلکہ بکے گی نہیں. وہ ممکن ہے کوئی چور ہی اس سے چوری ہی کرے گا, اس سے خریدے گا بھی نہیں. لیکن یہ چور پکڑا جائے تو ساری زندگی کے لیے اس پہ ایک دھبا لگ جائے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ جوتا جوتا. کوئی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو چپل چوری کرتے پکڑا گیا. پٹے گا بھی اگر پکڑا گیا تسلی کے ساتھ. عزت خراب, اپنی نگاہوں میں خود وہ چور گر جائے گا. لیکن ایک چور وہ ہوتا ہے جو اس سے زیادہ بڑی چوری کرتا ہے, اس کے جرم کی نوعیت اس سے کئی گنا زیادہ, مگر نہ تو اس پہ چوری کا لیبل لگتا ہے. وہ اسی طرح 3 پیس سوٹ میں ٹائی میں بڑے آرام سے آفس جا رہا ہے, لوگ اس سے سر سر کر کے ملاقات کرتے ہیں, کہیں نکاح کا پیغام بھیجے گا, 10 رشتے اس کے لیے تیار ہوں گے, اور نہ پٹے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ وہ چور ہوتا ہے جو وراثت کا مال, بولے بھائی, ابا کے انتقال کو 20 سال ہو گئے مگر بڑا وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے. پورے کاروبار ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے, اپنی مرضی سے جس بھائی کو جتنا دیتا ہے, جس بہن کو جتنا دیا نہیں دیا, اس کی چلے گی, کسی اور کی گھر میں نہیں چلتی. اگر بڑے بھائی کو, میرے بھائی, یہ اختیارات ہوتے کہ وہ سارے کاروبار کا تنہا مالک بن جائے تو اللہ کو اتنا لمبا چوڑا رکوع نازل کرنے کی قرآن میں کیا ضرورت تھی؟ للذکر مثل حظ الانثیین یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے وراثت کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک. 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2/3 ملے گا. وإن کانت واحدۃ, ایک بیٹی ہو تو آدھی وراثت ملے گی. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد, تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے تو 1 آدھا تمہیں ملے گا, اگر اولاد نہیں ہے, اولاد ہے تو 1/4 ملے گا. تم مر جاؤ تو اس کو اتنا ملے گا, تمہارے اولاد ہے تو اس کو اتنا ملے گا. وإن کان رجل یورث کلالۃ او امرأۃ وله اخ او اخت, اگر کوئی شخص مر گیا, نہ باپ ہے نہ اولاد ہے, تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو اتنا ملے گا. تو اگر ایسا ہوتا کہ ابا کے مرنے کے بعد سارا کاروبار بڑے بھائی نے چلانا ہے اور ساری وراثت پہ اس نے قبضہ کرنا ہے, تو ان آیتوں کے نازل ہونے کا پھر مطلب کیا ہے؟ اس کا تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی نا. یہ تو صرف مردوں پہ پڑھ کے پھونکنے کے لیے, بیماروں پہ پڑھ کے پھونکنے کے لیے آیتیں ہو گئی. تو پھونک مارنے کے لیے اللہ نے اتنا اپنے نبی کو آزمائشوں میں ڈالا اور طائف میں پتھر لگوائے صرف پھونکوں کے لیے. تو مالی معاملات میں چونکہ یہاں تاجر طبقہ زیادہ ہے, فیصل آباد تو مشہور ہے تاجروں کا شہر, تو اس لیے, اور تجارت میں اللہ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی اللہ نے تجارت میں رکھی ہے. اسلام میں تجارت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. میرا ایک بیان ہے باقاعدہ صرف اس پر کہ اسلام تجارت کو اپریشیٹ کرتا ہے, تاجروں کو اپریشیٹ کرتا ہے. تجارت کی طرف آؤ. ملازمت اسلام میں جائز ہے, پسندیدہ نہیں ہے. تجارت کو اہمیت دی ہے اسلام نے, لیکن تجارت کے ساتھ نبی نے کیا شرط لگائی؟ ایماندار تاجر قیامت کے دن صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. تو ایمانداری کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ دوسرے کا مال کسی بھی طرح سے اپنے لیے حلال نہ سمجھیں, اور یاد رکھیں کسی اجنبی آدمی کا مال کھانا حرام, اپنے سگے رشتوں کا مال کھانا, بھائی کی وراثت کھانا, یہ اس سے زیادہ بڑا جرم ہے کیونکہ اس میں قطع رحمی ہے. اور بہن کی وراثت کھانا اس سے بھی بڑا جرم ہے کیونکہ اس پر الگ سے قرآن مجید میں آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کے زبردستی وارث بن جاؤ. انسان کے کیریکٹر کا, انسان کے کردار کا پتہ مالی لین دین سے چلتا ہے. آپ نے کسی کی پیمنٹ کرنی ہے, وقت سے پہلے اس کے گھر پہ جا کے بیل بجا کے کھڑے ہو جائیں کہ یار میں نے آپ سے 1 تاریخ کا وعدہ کیا تھا, 12 بج چکے ہیں, 1 تاریخ ہو گئی.
بہت مشکل ہے بھائی، میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات. یہ ہمارے معاشرے میں یہ صفت کیا ہو گئی ہے؟ مارکیٹ میں کپڑا بہت ہے، فیصل آباد کی مارکیٹوں میں، فیصل آباد کی مارکیٹوں میں فروٹ بہت ہے، ایمانداری آہستہ آہستہ شارٹ ہوتی جا رہی ہے. چونکہ یہاں ہمارا نفس ہمیں اجازت نہیں دیتا. ہر آدمی کا دل چاہتا ہے پیسہ کماؤں، گھسیٹ لوں وہاں سے بھی، کیونکہ جب کماؤں گا تو پھر اچھا گھر ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، بیوی بچے بھی مجھ سے خوش ہوں گے. یہ ایسی دوستی ہے نفس کے ساتھ جس دوستی سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ ناراض ہو رہا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.